امریکہ ہالی ووڈ میں بہت سی ٹی وی سیریز کو پروڈیوس کر کے ڈائریکٹ کر کے ان میں کام کر کے ماڈلنگ کر کے یعنی کہ اداکاری بھی کی بیہائنڈ دا کیمرہ ان فرنٹ آف دا کیمرہ کرنے کرانے کے بعد ایسے جناب کا اب یہاں پہ کام ہو گیا ختم. اب میں ہو گیا ہوں 45 ایئرز کا, 45 سال میری عمر ہو گئی ہے, 20 سال کا مجھے کیا کہتے ہیں سیر حاصل تجربہ ہو گیا ہے. اب میں جاؤں گا پاکستان جہاں میری جوانی اور بچپن گزرا, اور وہاں پہ جا کے میں ایک بناؤں گا فلم نہیں فلم, کیونکہ جو بات فلم میں ہے نا وہ فلم میں نہیں ہے. سلمان بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بنا رہے ہیں ایک فلم. تو ان کو ہم ویلکم بھی کریں گے پاکستان میں بھی, رائزنگ پاکستان میں بھی, اور کچھ ان سے ان کی کہانی آپ تک پہنچائیں گے انہی کی زبانی. گڈ مارننگ, السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا سین ہے جی؟ پہلے بتائیں آپ فلم بنا رہے ہیں یا فلم بنا رہے ہیں؟ میں جی فلم بنا رہا ہوں. فلم بنا رہا ہوں. جو فلم کہنے کا مزہ ہے نا وہ فلم کہنے کا مزہ ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ بتائیں کہ اب وہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ بیہائنڈ دا کیمراز بھی کام کیا, ان فرنٹ آف دا کیمرہ بھی کام کیا. ہم ایک عام تاثر یہ ہے کہ جی امریکہ کی یا دوسرے ممالک کی انڈسٹریز جو ہے وہ بڑی انڈسٹری ہے, جی جی, وہاں پہ بہت پروفیشنلی کام ہوتا ہے, اور ہم نے تو ابھی بہت سٹیپس آگے جانا ہے. Is this true? ان سم کچھ طریقوں میں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں یہ ٹرو ہے. ٹیکنیکلی ہم کافی اچھے ہو گئے ہیں, لیکن ابھی کچھ چیزیں ہیں جس میں ہمیں بہتر ہو سکتے ہیں. جس طرح ایکٹنگ آپ سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, باہر ایکٹنگ سکھاتے ہیں لوگ, سیکھتے ہیں اور ساری زندگی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی جو میرے مینٹورز ہیں وہ ابھی بھی ایکٹنگ سیکھ رہے ہیں, حالانکہ وہ 50 سال ہو گئے ہیں, ابھی بھی بزنس میں 100 سے زیادہ فلمیں کر چکے ہیں, لیکن وہ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. یہاں پہ میں نے دیکھا ایسا وہ ایز سچ کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ گڈ لکنگ ہو آپ کو فلم میں لے لیتے ہیں, اس کے بعد آپ ایک آدھ فلم میں آ جاتے ہیں, آپ ہیرو بن جاتے ہیں, اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پھر بس آپ ہیرو بن گئے, بس بن گئے, کام آ گئے, اب سب ٹھیک ہے. تو کچھ اسی طرح رائٹنگ میں کہوں گا, ہمارے ایک فارمیٹ ہوتا ہے ایک فلم کا, وہ ابھی یہاں پہ نہیں, ابھی پراپرلی جو اسکرپٹس ہیں, جو اسکرپٹس, ہاں جی ایگزیکٹلی, جس کو اسکرین پلے جیسے ہمارے رائٹرز بہت اچھے ہیں, ناولز بہت اچھے لکھتے ہیں, کہانیاں بہت اچھے لکھتے ہیں, لیکن ایک جو اسکرین پلے کا فارمیٹ ہوتا ہے نا وہ ابھی نظر نہیں آیا مجھے یہاں کی فلموں میں ایسا. اوکے, سو فلمیں دیکھی ہیں آپ نے؟ ہاں جی, میں نے پچھلے 3-4 سال میں. ہاں جی, 3-4 سال میں کافی فلمیں دیکھی. کون سی سلمان بخاری کی فیوریٹ فلم کون سی پاکستانی میں نے ابھی تک جو بیسٹ دیکھی ہے وہ کیک ہے. کیک, اچھا, کیک واقعی بہت اچھی فلم تھی. یس, اس میں اس کی ڈائریکٹنگ بھی اچھی تھی, اس کی رائٹنگ بھی اچھی تھی, اس کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی. سو آئی واز کوائٹ امپریسڈ بائی کیک. اچھا, اب یہ بتائیں کہ مطلب فلم میں کام کرنے کے لیے آپ جو اس وقت کاسٹنگ کر رہے ہیں پاکستان, جی جی, واٹ از یور کرائٹیریا؟ مثلاً کیا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ نے جو کہا کہ بہت گڈ لکنگ مرد یا بہت ہی حسین عورت یہ نہیں چاہیے, یہ صرف یہ نہیں چاہیے. اور پھر دیکھیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ اس طرح سیکھے سکھائے ہوئے بھی, مطلب جس طرح بتا رہے ہو کہ ہمارے مطابق ٹھیک ہے ہم جتنے بھی ہیں, لیکن آپ کوئی اس سے پہلے کوئی پروسیس کرو گے, کوئی آڈیشنز کرو گے, آپ اپنی کاسٹنگ کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے؟ ابھی تک جو میں نے کی ہے اپنی فلم کے لیے, وہ میں نے آڈیشنز کیے ہیں لوگوں کے, اور ان کے میں نے آن لائن آڈیشنز کیے پہلے, کہ وہ اپنی مجھے ٹیپ ریکارڈ کر کے, ویڈیو ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں, ان کو میں نے اسکرپٹ بھیجا. اس کے بعد جو مجھے اس میں سے پسند ہے ان کو میں نے اپنے گھر بلایا, اسٹوڈیو میں, میرے گھر میں ایک اسٹوڈیو بنا ہوا ہے, وہاں پہ پھر میں نے ان کا ان پرسن آڈیشن لیا, اینڈ دیٹس اس طرح پہ میں نے ان کو چوز کیا. اچھے ایکٹرز ہیں؟ ہاں جی بالکل. کوئی مشہور نام نہیں رکھے؟ فی الحال نہیں رکھے. ساجد حسن صاحب ہیں, وہ ہیں فلم میں, ان کا آڈیشن نہیں لیا, ہی از اے ویٹرن ایکٹر, ہی از ویری گڈ, ان کو ہم نے فلم میں رکھا ہے. اچھا, آپ کا اس وقت پاکستانی فلم کا میل ایکٹر کون ہے فیوریٹ؟ پاکستانی فلمز کا میل ایکٹر فیوریٹ میرا ہے جی نیّر اعجاز صاحب ہیں, بہت ورسٹائل ہیں. کیا بات. مجھے بہت پسند ہے کہ ان کو جب بھی میں دیکھتا ہوں ایک نئے روپ میں, ایک نئے انداز میں, ایک نئی آواز میں, وہ میرے خیال سے کافی اچھے ہیں. اچھا, اور خواتین میں؟ خواتین میں میں کہوں گا کہ صنم سعید اچھی ہیں, اور حدیقہ کیانی ہیں تو سنگر, لیکن میں نے ان کی ایکٹنگ دیکھی ہے ایک ڈرامے میں, and I was very impressed.
brilliant. No doubt. Considering کہ یہاں پہ کوئی ایکٹنگ سکولز نہیں ہے, کوئی ایکٹنگ ٹریننگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وہ آئی ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے, ٹائم نہیں لگتا, آپ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو آتا ہے, ہم ٹیلنٹڈ, نیچرلی ٹیلنٹڈ. فلم کے اندر فاطمہ کو کوئی کیریکٹر مل سکتا ہے؟ فاطمہ کو مل سکتا ہے, بالکل مل سکتا ہے, مل سکتا ہے سیریسلی. فاطمہ فلم میں کام کر سکتی ہے. فاطمہ کو بالکل بھی ایکٹنگ نہیں آتی ہے. نہیں, یہ فاطمہ کا خیال ہے, وہ دیکھیں نا, وہ ڈائریکٹر کی پروڈیوسر کی نظر سے دیکھیں. آئی تھنک آپ بالکل کام کر سکتی, کام کوئی بھی کر سکتا ہے فلم میں. اس میں یہ ایک اسکل بیسڈ چیز ہے, ٹیلنٹ ہے تو اٹس ونڈرفل, یہ ایک سونے پہ سہاگے والی چیز ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسکل کو ہی پریکٹس کریں اور چیزوں کو ریہرس کریں اپنے اسکرپٹ میں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب جس طرح یہاں پہ ہمیں ایک کیریکٹر ملتا ہے ایک مووی کے اندر, تو اگر مووی میں آپ کی چاہے 2 لائنیں ہیں چاہے 10 لائنیں ہیں, ہمیں اس کا ایک کیریکٹر بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے فرام دا اسٹارٹ, کہ یہ جو بندہ ہے یہ کہاں پیدا ہوا, اس کے ماں باپ کیسے تھے, اس کا ٹراما کیا ہے, یہ اسکول کہاں گیا تھا, اس کے دوست کیسے ہیں, یہ بات کس طرح کرتا ہے, چلتا کیسے, یہ سارا ایک ہسٹری بنانی پڑتی ہے کیریکٹر کی. اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد آپ جا کے وہ رول کرتے ہیں, چاہے وہ چیزیں اس میں نہ ہوں, لیکن جب آپ کی ہسٹری بنی ہوگی تو وہ چیزیں شو ہوتی ہیں وداؤٹ ایون سیئنگ اٹ. وہ آپ الفاظ نہ بھی کچھ نہ بھی کہیں تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ کہاں پیدا ہوا ہوگا, اس کے ماں باپ کیسے ہوں گے, یہ یوں کیوں چلتا ہے. سے آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ لگے. ایگزیکٹلی, باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ذرا دیکھنے کو نہیں ملتی. وہ بس وہ ایک ہی ایکٹر آیا, اس کو بس وہ ایک رول دے دیا, وہی اس نے پھر ایک اور ڈرامے میں بھی کر لیا, ایک اور میں بھی کر لیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں بہت زیادہ سکھائی ہیں. میں نے تو 20 سال یہ چیزیں سیکھی ہیں اپنے ٹیچر سے, اور جو میرے ٹیچرز ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو پروسیس ختم ہی نہیں ہوتا. اب آپ ویسے لاہور میں ایکٹنگ سکھانا بھی شروع کر رہے ہیں. جی, نیکسٹ منتھ سے. نیکسٹ منتھ سے. ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. اس میں کیا آپ کو صرف ینگ لڑکے لڑکیاں چاہیے اسٹوڈنٹس, یا میرے جیسے بابے بھی آ سکتے ہیں؟ اس میں آپ بابے نہیں ہیں, بابے تو بالکل بھی نہیں ہیں. اس میں سب آ سکتے ہیں. جی, میرا خیال ہے ایکٹنگ سب کو سیکھنی چاہیے, بیکاز ہم سب ایک قسم کے ایکٹرز ہی ہیں ان لائف. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی ایک ایکٹ ہی ہے. گھر میں بیٹھے ہوں گے ہم ڈفرینٹلی بیٹھے ہوں گے, رائٹ. اور ہم اس کو جتنا امپروو کر سکتے ہیں, جتنا انہینس کر سکتے ہیں, ہماری زندگی بہتر ہوں گی اس سے. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ کہ سب کو سیکھنی چاہیے. اور ہم دیکھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں, ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی اسٹوڈیو بھی جا کے کسی ٹیچر سے بھی سیکھیں. ایک طریقہ ہوتا ہے سیکھنے کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فلم کو میوٹ کر دیں, میوٹ کر کے ایک اچھی مووی جس میں اچھے ایکٹرز ہوں, اور آپ اس کو میوٹ کر کے دیکھیں, تو آپ ان کی باڈی لینگویج سے آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. آپ کو ان کے الفاظ نہ بھی, ڈائلاگ نہ بھی سنائی دے رہے ہوں, سمجھ آ رہے ہوں, لیکن آپ کو سٹوری کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ایک اچھی فلم ہو تو یہ ایک اچھی ایکٹنگ. ہاں, یہ اچھی ایکٹنگ, اور آپ اس سے سیکھ بھی سکتے ہیں, بیکاز اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ یو ناٹ کنفائنڈ ٹو دا ورڈز. ٹھیک ہے, آپ یو آر لوکنگ ایٹ ادر تھنگس, باڈی لینگویج, مائکرو ایکسپریشن. لیکن وہ میوٹ کر کے تو وہ ایک اسٹل امیج آئے گا. مثال کے طور پہ کوئی ایک فلم لیں, اچھا فلیڈلفیا, جی جی, ٹام ہینکس. ٹھیک ہے جی, ون آف مائی فیوریٹ ایکٹرز. بائی دا وے ٹام ہارڈی بھی مجھے بڑا پسند ہے. اور ٹام ہینکس کی اب فلیڈلفیا ہے. اب میں اس میں اس کے ہاسپٹل میں اس کے مرنے سے پہلے کا اس کا ایک سین ہے, فرض کریں, اس کو میں میوٹ کر دیتا ہوں. اب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اسٹل امیج ہے, اس سے میں کیا سیکھوں گا اسٹل امیج سے؟ دیکھیے, اسٹل تو نہیں ہے, وہ بات کر رہا ہے, وہ کچھ تو کر ہی رہا ہے نا. مطلب نہیں, اسٹل امیج مینس اس کی آڈیو نہیں ہے. ہاں, آڈیو نہیں ہے. اسٹل امیج سے مراد ہے کہ مطلب وہ ویڈیو تو چل رہی ہے لیکن آڈیو نہیں ہے. ایگزیکٹلی, آڈیو نہیں چاہیے, آواز ہی نہیں آ رہی, تو میں کیا سیکھوں؟ آڈیو ہمیں چاہیے نہیں, کیونکہ ہم نے اس کی ایکٹنگ دیکھنی ہے, اور ایکٹنگ آپ کو پتہ چلے گی اس کی باڈی لینگویج سے, اس کی آنکھوں کی موومنٹ سے, اس کی مائکرو ایکسپریشن سے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر میوٹ کر کے بھی ہمیں سمجھ آ جائے مووی کہ کیا ہے, تو پھر یہ ایک اچھی ایکٹنگ ہے. اگر آپ نہیں پہنچ سک رہے اسٹوری کیا ہے, تو اٹس ناٹ اے گڈ ایکٹنگ. یہ آپ ہر مووی کے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ کئی فلموں میں اچھی ایکٹنگ نہیں ہوتی, تو آپ میوٹ کر دیں گے, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. لیکن فلیڈلفیا جیسی مووی جو ہے, یا اور فلمیں جن کو بہت زیادہ ایوارڈز ملے ہوئے ہیں, اگر ان کو آپ میوٹ کر دیں گے نا, تو اگر آپ میوٹ کر کے ان کو دیکھیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے جو آپ نارملی نہیں سیکھیں گے. انٹرسٹنگ. یہ فرسٹ ٹائم یہ مجھے ٹرک پتہ لگی ہے. یہ ایکسرسائز کریں گے, یہ ایکسرسائز ہم بھی کریں گے, اور ہمارے ویورز بھی. ضروری نہیں کہ ہر کسی نے جا کے فلم میں کام کرنا ہے,
لیکن آپ بھی اپنے گھر میں اس ایکسپیریمنٹ کو جو ہمیں سلمان بخاری بتا رہے ہیں کر سکتے ہیں. میوٹ کرنا مینز اس کی آواز نہ سنیں, ویڈیو چل رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ اداکار یا اداکارہ کیسے اس میں کام کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ, ویری ویری انٹرسٹنگ. اچھا جی, جو اب آپ فلم بنا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں سلمان بتائیے, اور پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن بھی آپ کے ساتھ اس میں پارٹنر ہے. سو ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. جی میں بالکل ایک فلم بنا رہا ہوں پاکستان کے اندر, اور اس فلم کا نام ہے مکی, اور ہم نے پی ٹی وی کے ساتھ کولیبوریشن کی ہے, ہم نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ بھی کولیبوریشن کی ہے, اور یہ ایک کرکٹ بیسڈ فلم ہے. ایک بچے کی کہانی ہے جو کرکٹر بننا چاہتا ہے, تو اس کی اسٹرگل ہے کہ کس طرح وہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور کرے, جو ٹپیکل ہماری پاکستانی سٹوری ہوتی ہے, ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا یہ کرو, سرکاری افسر بن جائے یا بزنس ایگزیکٹلی بزنس انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, کچھ اس قسم کی کہانی. میں پوری نہیں بھی دینا چاہتا تو اسپوائلر نہیں کرنا, ایگزیکٹلی. تو وہ لڑکا جو ہے کس طرح وہ آن ہز اون جاتا ہے اور کس طرح اپنی ڈریم کو پرسو کرتا ہے اور اس کو کس طرح اچیو کرتا ہے. تو ایک انڈر ڈاگ سٹوری ہے. اور پھر کوئٹہ گلیڈیٹر کا حصہ بن جاتا ہے فائنلی. کچھ تو کہانی میں نے بھائی آپ نے جب بتا دیا کہ پی ٹی وی ایک ہمارے پارٹنر ہے اور کوئٹہ گلیڈیٹر پارٹنر ہے, تو آدھی کہانی تو کہیں نہ کہیں تو ہم نے پہنچا دی ہے نا. تو پھر وہ کوئٹہ گلیڈیٹر پی ایس ایل کے فائنل میں پہنچ جاتی ہے, اور پھر آخری سین ہوگا, کتنی غلط بات ہے, آخری سین ہوگا کہ وہ فائنل یا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جا رہا ہوگا یا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جا رہا ہوگا. بس یہ سرپرائز ہے, یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اتنا کچھ تو نہیں وہ بتا, سارا کچھ تو نہیں بتا سکتا آپ کو میں یہاں پہ. سلمان کہہ رہا ہے میں کیوں آیا ہوں آج شو میں, تو میری ساری کہانی وہ کہیں گے یہ میٹھے میٹھے ہو کے انہوں نے میری پوری سٹوری کھول. نہیں دیکھیں ویورز تو آپ ہمیں دیکھیں نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی انٹیلیجنس آف نہیں بالکل مجھے پتا ہے نا جی. تو ہم جیسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں نا, پھر آدھی فلم پریڈکٹ کر دیتے ہیں, اور میں نے پتا کہ کی ہوئے گا, حالانکہ ویسا نہیں ہوتا, ضروری نہیں ہے, لیکن ہمیں پریڈکٹ کرنے کا شوق ہے. اچھا سلمان, آپ ہمیں اب ذرا ہالی ووڈ کے اپنا فیوریٹ آل ٹائم فیوریٹ ایکٹر بتائیں. آل ٹائم فیوریٹ ہالی ووڈ ایکٹر, واو, شان پین مجھے بہت پسند ہے جی. برانڈو آئی تھنک الٹیمیٹ تھا, مارلن برانڈو. بالکل. اس ٹائم مجھے پرانے ویسے اچھے لگتے ہیں, پچینو, ڈینیرو کا بہت بڑا فین ہوں میں. اگر ریجنگ بل آپ نے دیکھی ہے, لیکن آج کل بھی ہے, وہ تھوڑا بوڑھا ہے آج کل سارے اچھے ہیں, مطلب آنیسٹلی مجھے ٹام, یہ جو ہے نا, یہ میرے خیال سے یہ پرفارمنس ہے, ان میں بریڈ پٹ میں ورسٹیلٹی ہے, ٹام کروز میں ورسٹیلٹی ذرا کم ہے, لیکن اچھا ایکٹر وہ بھی ہے, اور میرے خیال سے اس سے بڑا مووی سٹار دنیا میں کوئی نہیں ہے. ٹام کروز سے بڑا ریسنٹلی اس نے جو کر دکھایا, I mean this was but throughout, اگر آپ throughout اس کی ہسٹری دیکھیں نا, وہ واحد ایکٹر ہے جس نے کوئی اشتہار نہیں بنایا, کوئی کچھ نہیں کیا. he's been a movie star since day one, اور آج تک اتنی زیادہ longevity جو ہے نا وہ بہت کم میں آتی ہے ان میں. وہ ایک فلو تھوڑا نیچے آتا ہے, یہ وہ اس میں وہ نہیں ہے. سو اچھا بھی میں آپ کو نا ایک, آپ کو بھی فاطمہ کو ویسے کچن میں بہت زیادہ کام کرتی ہیں بیچاری, گھر جا کے پھر کھانے پکانے اور یہ وہ برتن دھونے, صفائیاں دھلائیاں. فاطمہ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا گھر جا کے, لیکن اگر آپ کو کبھی ٹائم ملے تو میں آپ کو اپنا آل ٹائم فیوریٹ ایکٹر آج, ایک تو نہیں ہے, 2-3 ہیں, لیکن میں جن کا بھی ذکر کر رہا تھا, ٹام ہارڈی. ہی از اے برٹش بورن ایکٹر, ناؤ ورکس ویری سلیکٹیو, اور ان کی ایک میں مووی آپ کو سلمان ریکمینڈ کرنا چاہوں گا, یو مسٹ واچ اٹ, اور اس کا نام ہے بلیک. BLACKE, یہ اس کا نام ہوتا ہے, ٹام ہارڈی کا. اور اس مووی کی خاص بات یہ ہے کہ اس پوری مووی میں صرف ایک ایکٹر ہے. اچھا, پوری 1.5 گھنٹے کی فلم میں آپ کو اسکرین پہ صرف ٹام ہارڈی نظر آتا ہے. سو بڑا ایکسپیریمنٹل کام ہے, اینڈ ون آف مائی all time ever favorite movies. he's a very good actor. He's a very good actor. اور آپ دیکھیں 1.5 گھنٹے آپ اکیلے اسکرین پہ ہیں اور آپ ہلنے نہیں دے رہے پورے سنیما میں لوگوں کو, پین ڈراپ سائلنس, تو یہ بڑا مشکل کام ہے. بہت مشکل کام, اور یہ ٹام ہارڈی جیسے لیول کا بندہ ہی کر سکتا ہے. سو آپ نے جب آپ کو کچن میں نہاری بنانے سے فرصت مل جائے تو آپ نے آن لائن جا کے
ढूंढना है. اب میں واقعی میں کچن میں جانا بھی شروع Pirated کروں گی نہیں اور دیکھنی. جس دن میں جاؤں گی تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں نے آج یہ بنایا ہے. یہ وہ سیمنٹ والے کوفتے ایک دن ہم نے کھائے تھے. اچھا سلمان, آخر میں ہمیں یہ بتائیں, why have you come back to Pakistan? میری جی امی از ان ہر 80s now, تو ادھر میں کافی عرصے سے تھا. ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, تو ایک وہ ذہن میں تھا کہ امی اکیلی ہیں پیچھے, یو نو, تو وہ ایک کافی دیر سے چل رہا تھا. اور پھر میں سوچتا تھا کہ مے بی اگلے سال یو نو آل گو. سو پھر میں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ میں نے زیادہ آنا شروع کر دیا اور زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیا. تو پہلے اگر میں آتا تھا مہینے کے لیے تو پھر میں آنا شروع ہو گیا 2 3 4 مہینوں کے لیے. لیکن جیسے ٹائم گزرتا گیا پھر آئی ریئلائزڈ کہ مجھے یہیں موو ہونا پڑے گا. سو پھر 2 3 سال پہلے پھر میں موو ہو گیا. اور اب یہاں پہ فلم بنا اب میں یہاں پہ فلم بنا رہا ہوں, یہیں پہ میں نے اسکرپٹ لکھا مکی کا, اوکے. اور اب اسی کو میں آگے پرسو کر رہا ہوں. گڈ لک فار دیٹ تھینک یو. اینڈ لکنگ فارورڈ کہ اب ظاہر ہے 2024 میں ہی وہ منظر عام پہ آئے گی, اور مے بی 25 عید 1.5-2 سال لگیں گے اس فلم میں, ابھی تو شروع ہوا ہے کام. سو آل دا بیسٹ تھینک یو سو اینڈ مچ. تھینک یو فار کمنگ. بہت مزہ آیا, بہت بہت شکریہ. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, خوش رہیے, ہمیں بتائیے گا آج کا شو کیسا لگا. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ, ہمارے انسٹاگرام پہ. ملیں گے پھر اگر زندگی رہی. خدا حافظ. اللہ حافظ.